جس کا مدعی زندگی دنیا ہے، جس کو محبوب مطلوب اور مقصود جس کا دنیا ہے، یہ اگر دین کے نام پہ کچھ کرے بھی تو وہ نامقبول ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کی نیت خراب ہوگی. نیت دنیا میں رہنے کی دنیا ہوگی، اللہ اس کی منزل نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی رب آسان ہے یا مشکل؟ دیکھیں، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے اگر میں قرآن کے حساب سے بات کروں. لیکن قبل اس کی کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں، میں ایک ابتدائیہ یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی جو ہے، ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا. کائنات کا خالق بھی اللہ ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں اور محسوس کریں کہ اس کائنات میں صرف دنیا جو ہے اس پر زندگی ہے. اچھا، پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی آسانی سے گزارنے کے لیے تمام نعمتیں پیدا کر دی ہیں. گوشت نہ ہوتا، سبزی نہ ہوتی، پھل نہ ہوتے، اجناس نہ ہوتی، تو اب چاند پہ اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہاں تو کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں تو نہ جانور ہیں نہ پرندے. ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہاں زندگی گزار دی، وہاں تو آکسیجن بھی نہیں، تو سلنڈر لے جائیں گے. تو دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کی ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کریں کہ آج کا مسلمان سب کے سب جب جہنم میں ان کو جھونکا جائے گا تو وہاں پر ہم ایک افسوس کریں گے، اور فرشتے پوچھیں گے ہم سے کہ بھئی تمہیں الم یاتکم نذیر، سورہ ملک میں ہے یہ، ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. ہم کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا، جاءنا نذیر فکذبنا، اس کو تو ہم نے جھٹلا ہی دیا، کوئی حیثیت ہی نہیں دی، بات ہی نہ سنی ہوئی. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن، پھر قرآن کی بات ہم کریں گے، ہم کہیں گے وہاں پہ ہم نے زندگی ایسی گزاری کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت کے لیے نازل ہی نہیں کیا. تو پھر ایک افسوس ہم کریں گے. یہ آج کا مسلمان وہ کہے گا، افسوس کیا کرے گا؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش، یہ افسوس کیا، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، یعنی اس پر دھیان دیتے. اب دھیان کی بات میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا. اب دھیان یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ ہوں اور آپ ضرورت محسوس کریں، یعنی سنانے والی کی بات کی ضرورت محسوس کریں. ورنہ مدینے میں ہم جیسے لوگ موجود تھے، منافق جو بس زبانی مسلمان تھے، وہ تو تھے نہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں آتی نہیں تھی، سنتے تو تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم انک لا تسمع الموتى، جو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب تم سے یہ پیٹھ پھیر لے تو تمہاری بات تو اس پہ اثر ہی نہیں کرے گی. یہ آج کے حال، دین سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. اور ہمارے دین میں ایک وہ ہے، مرتد کا لفظ ہے، ارتداد، دین سے پھر جانا. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تو ارتداد کا لفظ ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. تو دین سے تو ہم پھر گئے. ہمارا دین اسلام کم از کم نہیں ہے. یہ نماز روزہ، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. زندگی تمام اللہ کی مرضی سے آپ گزارے، اللہ کو منزل بنا کے.
اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ آیت پوری کر دوں سورہ ملک کی. تو ہم یہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم یہاں نہ ہوتے. یہ واحد وجہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ سننا چاہیے، ضرورت محسوس کرنی چاہیے. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. جو حقیقت ہے وہ نظر سے پوشیدہ ہے، اور اس کا مشاہدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھئی میں نے جنت کا معائنہ کیا ہے، دوزخ کا معائنہ کیا ہے، ایسے ایسے عذابات ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، نماز رکوع میں گئے تو اب ذرا آگے بڑھے تو ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ نماز کا حصہ ہے کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ آیا میرے سامنے تو میں نے چاہا کہ میں لے لوں تمہارے لیے، لیکن میں رک گیا. اگر میں لے لیتا یہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا وہ ایک گچھا. خیر، تو دیکھیں ایک تو اللہ کی بات ہے، پھر پیغمبر اللہ کے یعنی اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اور وہ یعنی ان کا مشاہدہ ہے. مشاہدہ مطلب ان کا پردے نہیں ہے نا، انہوں نے اپنے پردے ہٹا دیے، دل کے پردے، تو وہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیں. تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا یہ کفر ہے، کفر ہے، انکار ہے. خیر میں آج کا مضمون جو ہے بندگی آسان یا مشکل. دیکھیں اگر آپ بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور اگر آپ کا مدعا زندگی دنیا ہو گئی ہے، جیسے بھی ہو، حالات ہوں، زمانہ ہو، یہ وہ، سب لوگ یار ایسے یہی کر رہے ہیں ہم بھی یہی کریں گے، تو آپ کے لیے بندگی ناممکن ہے. اگر یعنی بہت کوہ گراں، اب ہمالیہ پہ آپ کیسے چڑھیں گے چوٹی پہ؟ تو آپ کے لیے بندگی، آپ مطلب جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی، جس کا مدعا زندگی دنیا ہے، جس کو محبوب مطلوب اور مقصود جس کا دنیا ہے، یہ اگر دین کے نام پہ کچھ کرے بھی تو وہ نامقبول ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کی نیت خراب ہوگی. نیت دنیا میں رہنے کی دنیا ہوگی، اللہ اس کی منزل نہیں ہے. تو یہ دین کے نام پہ جو کچھ کر رہا ہے یہ فضول ہے، یہ نامقبول ہے. اور دوزخ میں سب سے پہلے 3 انتہائی نیک کام کرنے والوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ کہ ان کی نیت خراب تھی. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انما الاعمال بالنیات، یہ مشہور وہ ہے، ہم تو توجہ نہیں دیتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو دیکھیں بہت مشکل ہے، بندگی رب ناممکن ہے، بہت مشکل ہے. پہاڑ ہے، پہاڑ کو سر پہ اٹھانا ہے. تو ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ کی منزل جو ہے وہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، سوچ سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، رب کو منزل بنا لیا ہے، اور آخرت کی کامیابی کو آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی کامیابی پر، اور آپ اللہ کو منزل بنا لیا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ رب کی ملاقات پر، کیونکہ ملاقات کا تو وعدہ ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. ہماری رب سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے. یہ بات میں تو کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، اسی یعنی معاشرے میں میں بھی رہ رہا ہوں. یہ رب کی ملاقات کا کوئی تصور ہمیں نہیں دیا گیا معاشرے میں. میں نے اپنی جتنی بھی عمر گزاری ہے مسجدوں میں واز سن سن کے، کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ بھئی رب نے ملاقات کا وعدہ کیا ہے اور یہ دنیا ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. تو اگر دیکھیں
مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے اپنی حقیقت کو اور اس زندگی کی حقیقت کو، اور آپ نے رخ کر لیا ہے اللہ کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا، پھر زندگی کو آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یعنی مطالبہ کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کا، رب کی ملاقات، تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ البینہ میں ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کی تفصیل میں نے بتا دی ہے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لینا، یکسو ہو جانا۔ تو اگر آپ یہ سب کر لیں گے تو بندگی رب آپ کے لیے ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ پیاسا گلاس کا پانی پی کے راحت پاتا ہے، اتنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ تو پیاسے ہیں اللہ کی رضا کے، تو اللہ کی رضا کا جو بھی کام آئے گا، جو بھی حکم آئے گا، جو بھی طریقہ آئے گا، تو اپنی مال و جان کو آپ آسانی سے لوٹا دیں گے، کیونکہ یہ جان و مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو پھر آپ تیار ہو جائیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی میں دے، پھر اب یہ قتل ہونا کوئی اصل بات، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں نا، اور موت ہمیں خوشگوار نہیں، ناگوار ہے، افسوس کرتے ہیں موت پہ، لیکن مومن کی چاہت موت کیا ہے؟ رب سے ملاقات۔ پہلے روح، ابھی آپ کو قبر میں نہیں لٹایا جائے گا کہ آپ کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، حدیث ہے، وہاں ملاقات اور یہ اور وہ پروٹوکول وغیرہ سارا۔ تو مومن کو بندگی رب ایسا ہے جیسے کہ خوشگوار کام، اور منافق کے لیے بندگی ایسا ہے کہ ناخوشگوار کیا، اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ خالص بندگی کے رب کا، دیکھیں بندگی کا مطالبہ ہے، تقوی کا مطالبہ ہے، اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہ سب منافق جو ہے یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل اٹکا ہوا ہے دنیا میں، مال و جان، انما اموالکم اولادکم فتنہ، اپنا اولاد اور مال میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ تو ہماری جان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی محبت میں اٹکی ہوئی ہے، اس سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں۔ وہ سورہ بینہ میں بڑا اچھا مضمون ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ آپ اگر اس سب یعنی چنگل سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں تو البینہ، روشن دلیل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ یتلو، رسول کی ذات کو قبول کر لیں، اور وہ قبول کر لے گا اس کے لیے آسان ہوگا جو کہ متلاشی ہو اپنے رب کا، اپنے رب کی رضا کا، اور جنت میں رہنا چاہتا ہے۔ رب کی جنت میں کیا ہے؟ رب کی ملاقات ہے، تو رب کی ملاقات۔ اچھا آخر میں بس ایک میں مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے، دیکھیں ایک آدمی یعنی متوسط طبقے کا ہے، نوکری ہے یا کاروبار ہے یا جو کچھ بھی ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے لیکن مشکلات ہیں، گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر چاہتا ہے، اور جو بھی ہیں وہ کہتا ہے یار اچھا اس کو آپ یعنی آپ کتنے ڈالر کافی ہوں گے؟ 2 بلین کتنے ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ، 20 لاکھ تو یہ تو کم ہے، 10 بلین ڈالر لگا لے، یہ کتنے ہو گئے؟ جتنے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کسی کو اگر آپ کہیں کسی ضرورت مند کو کہ بھئی ایک پہاڑ، ایک خبر دینے والا کہے کہ بھئی وہ پہاڑ ہے بلند چوٹی پر فلاں جگہ، نقشہ بھی دے دے کہ بھئی یہاں پر یہ 200 ملین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ہیں، اگر تم جاؤ تو لے آؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر اس کا یقین آ گیا، پتہ بتانے والا صحیح تھا،
اور خبر یقینی تھی. اس کے لیے پہاڑ پر چلنا آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا اسے. ایسا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہاں یورپ جانے کے لیے لوگ انلیگل جو جاتے ہیں جانے گنوا دیتے ہیں، کشتی ڈوب جاتی ہے تو ماں باپ تو کسی پر کیس نہیں، چلو بس چلا گیا بچہ میرا. تو یہاں بھی آپ زندگی کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں. جو انلیگل جاتے ہیں، زندگی کو کشتیوں وغیرہ میں کیا سفر ہوتا ہے، زندگی کو داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں. بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ گئے بھی ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ راستے میں جان ہار دیتے ہیں. تو جان دینا وہ ساری مصیبتیں، اب وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کتنی مصیبتیں، برف، یہ وہ، برف میں سفر اور مار کٹائی ہیں. تو وہ سب ان کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک مستقبل ان کا منتظر ہوتا ہے. ان کے خیال میں لکھی موت ہوتی ہے تو مر جاتے ہیں، لیکن وہ ساری سختیاں جھیل لیتے ہیں. تو یہی بات ہے. دیکھیں آسان بات ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے متقی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، اس پہ فرشتے نازل ہوں گے. آیت ہے بھیا، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ابشروا بالجنت التی کنتم، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وہ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا. یہاں دنیا میں بشارت لے لو، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہیں. تو دیکھیں بہت، اب بس ایک آیت آخر میں جو میں سنا دوں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا، خرچ کیا، مال و جان کو خرچ کیا، آتا واتقى، تقوی کی روش اختیار کر لی، اور نیکی کو سچ سمجھا، وصدق بالحسنى، تو اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور جس نے بخل کے کام لیا، یا نہیں، مال و جان یہ خرچ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بخلا، بخل کیا، واستغنا، اور بے نیازی دکھائی اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے سے، وکذب بالحسنى، اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، تو مشکل راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اب نافرمانی اپنے رب کی تو بڑی مشکل کام ہے، اس کے لیے آسان ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ مومن جو ہے اس پر جو گناہ ہے وہ ایک کوہ گراں ہوتا ہے کہ اس کے سر پر پڑ گیا، اور منافق جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مکھی تھی، وہاں اڑتی ہوئی ناک پر بیٹھی، اس نے بس اڑا دی. منافق کے لیے برائی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب کے لیے آج برائی آسان ہو گئی. برائی کیا ہے؟ اللہ سے توجہ ہٹا کے دنیا کی طرف سے لو لگا لو، یہ برائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.